بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے فجر کے وقت اٹھنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ آخر فجر میں ایسا کون سا پوشیدہ راز ہے کہ اللہ پاک نے وقت خاص مسلمانوں کو دیا کہ اس وقت اٹھ کر اپنی عبادت شروع کیا کرو؟ اس راز کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جان لیا جائے کہ نماز ہم مسلمانوں کو کیسے ملی اور یہ 5 دفعہ ہی کیوں فرض کی گئی۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر سوئے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے لیے آسمانوں پر لے گئے۔ وہاں اپنی جنت و دوزخ کا نظارہ کیا اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 آسمانوں سے آگے چلے گئے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات اللہ پاک سے ہوئی۔ معراج شریف کے وقت جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں سے نوازا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحفہ لے کر واپس آ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے درخواست کر کے نمازیں کم کروا لیں۔ 50 نمازیں ادا کرنا امت کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی بار اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے رہے۔ آخر کار امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صرف 5 نمازوں کا حکم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے نمازیں کم کر کے واپس آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے محمد، ان 5 نمازوں میں بھی نرمی کروا لیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ کو فرمایا کہ اے موسیٰ، میں کئی بار اللہ تعالیٰ سے استجا کر چکا ہوں، اب مجھے اللہ کے سامنے بات کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، اب 5 نمازیں ٹھیک ہیں۔ اس طرح امت محمدی پر 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ ان 5 نمازوں میں سے سب سے زیادہ نماز فجر ادا کرنا مشکل ہے، کیونکہ اس وقت انسان نیند میں ہوتا ہے، اس کے لیے اس وقت اٹھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ جس قدر یہ نماز صبح کے وقت اپنے گرم بستر سے ادا کرنا مشکل ہے، اسی قدر اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ کو اس کی فضیلت کے بارے میں علم ہو جائے تو آپ کبھی بھی ساری زندگی فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے اہم اور افضل نماز فجر کو قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز فجر کی قسم کھائی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ قسم فجر اور 10 راتوں کی جفت اور تاکہ اور رات کی جب وہ چلنے لگے، یقیناً ان میں عقل مندوں کے لیے بڑی قسم ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتیں ادا کرنا دنیا مافیا کی سب چیزوں سے افضل ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے سے سچے مسلمان کے ایمان کی سچائی اور پکے ایمان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان فجر اور عصر پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے تو وہ ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ جو انسان فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور فجر کی نماز مسلمانوں کے لیے جہنم سے حجاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان فجر عصر کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ فجر کی نماز مسلمان کو ہر صورت میں جنت میں داخل کرے گی۔ ناظرین گرامی، اسی طرح فجر کی نماز نہ ادا کرنے پر سزا بھی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسے انسان کا ذکر کیا گیا جو سورج نکلنے تک سوتا رہتا ہے، وہ فجر کی نماز ادا نہیں کرتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ شیطان اس انسان کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو فجر کی اذان سنائی نہیں دیتی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے ہم کس طرح اٹھ سکتے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کو مندرجہ ذیل طریقے بتاتے ہیں۔ نمبر 1، ہم کو چاہیے کہ رات کو جلد سو جایا کریں۔ رات کو جلدی سونے سے فجر تک ہماری نیند پوری ہو جائے گی۔ رات کو سوتے وقت یہ ارادہ کر لیں کہ میں نے صبح باجماعت فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ اپنی عادت ایسی بنائیں جس کی وجہ سے آپ فجر کی نماز کے وقت اٹھنے کے عادی ہو جائیں۔ آپ کو رات کے وقت الارم لگانے کہ چاہیے کہ جب فجر کا وقت ہو تو الارم بجے اور آپ کی آنکھ کھل جائے اور آپ فجر کی نماز باجماعت ادا کر سکیں۔
اگر کسی وجہ سے آپ فجر کے وقت نہ اٹھ سکیں، اٹھنے میں تاخیر ہو جائے، تو جب آنکھ کھلے تو اٹھ کر سب سے پہلے نماز فجر ادا کی جائے۔ اللہ کے حکم سے نماز لیٹ ادا کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کی عادت بنا لینا سخت گناہ ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی ساری رات نیند نہیں آتی، وہ سارا دن تو اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، اور جب سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتے ہیں تو ان کی آنکھ نہیں لگتی، وہ ساری رات کسی سوچ بچار میں گزار دیتے ہیں۔ اس طرح وہ انسان کئی قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس بیماری کی اصل وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے، ہم دنیا کے کاموں میں پڑ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں وقت گزارنے کے لیے فرصت ہی نہیں ملتی۔ دنیا اور انسان کو ساری رات نیند نہیں آتی۔ جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، لیکن اس وقت کی نیند جسم کو سکون نہیں دیتی، بلکہ انسانی جسم میں بیماریاں پیدا کرتی ہے۔ دنیا کی رنگینیوں میں پڑنے والے لوگوں کو نیند نہیں آتی، وہ سونے کے لیے مختلف قسم کی دوائیوں کے عادی ہو جاتے ہیں، وہ بے شمار دوائیاں کھانے کے باوجود بھی سکون حاصل نہیں کر پاتے۔ اس دنیا میں بہت کم ایسے انسان ہوں گے جو اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوں گے، اے اللہ تعالیٰ ہم کو نیند کیوں نہیں آتی، ہم سے کون سی غلطی ہو گئی ہے۔ جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں وہ صبح سویرے فجر سے پہلے اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ فجر کی اذان سن کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ان کو کبھی بے خوابی کی شکایت نہیں ہوتی ہے، اور ان کا سارا دن خوشی سے گزر جاتا ہے، ان کے جسم کو تھکاوٹ اور سستی محسوس نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرشتے صبح و شام اپنی ڈیوٹیوں پر مامور کیے گئے ہیں، اور فرشتوں کی ڈیوٹی فجر اور عصر کے وقت تبدیل ہوتی ہے۔ جو فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، جو فرشتے عصر کے وقت آتے ہیں فرشتے فجر کے وقت چلے جاتے ہیں۔ جب فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریافت کرتا ہے کہ میرے بندے زمین پر کیا کر رہے ہیں۔ وہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ ہم نے فلاں بندے کو جب چھوڑا تھا تو فجر کی نماز ادا کر رہا تھا، اور جب فلاں بندے کے پاس گئے تو وہ عصر کی نماز میں مصروف تھا۔ فجر و عصر کے بعد سونے سے منع کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہونے اور غروب ہوتے وقت سونا نہیں چاہیے، کیونکہ فجر کے وقت آکسیجن بے شمار ہوتی ہے جو آپ کو تندرست و توانا رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ جو لوگ اس وقت سو جاتے ہیں تو وہ اس آکسیجن کو حاصل کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ عصر کے وقت اس لیے نہیں سونا چاہیے کہ اس وقت آکسیجن کی بے حد کمی ہوتی ہے، جو اس وقت سو جاتا ہے اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، اس کا جسم تھکاوٹ محسوس کرتا رہتا ہے۔ اسلام میں بھی اس وقت سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس وقت سونے کے بے شمار نقصانات ہیں جو ہم آپ کو بیان نہیں کر رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں کو فجر و عشاء کی نمازوں کو ادا کرنے کی فضیلت کے بارے میں علم ہو جائے تو وہ ہر صورت میں نمازوں کو ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہو جائیں گے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نمازوں کی بے شمار فضیلت اور اہمیت ہے۔ ہم لوگ نمازوں میں کتنی سستی اور لاپرواہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔